بالکل صحیح ہے. چلیں اب ہم 11th جو سٹارٹ کرتے ہیں. سو توبہ جو ہے وہی کنٹینیو کر رہے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. تو ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ جو جنگ تبوک کا چل رہا تھا تو جنگ تبوک کی واپسی پہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یعتذرون الیکم، وہ ایکسکیوزز کرتے ہوئے آئیں گے آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اب یہ جو منافقین ہیں یہ آپ کے پاس آئیں گے اور ایکسکیوزز کریں گے. اذا رجعتم، جب آپ واپس لوٹیں گے، الیہم، ان کی طرف. قل، آپ کہہ دیجئے، لا تعتذروا، نہ تم ایکسکیوزز کرو، لن نؤمن لکم، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تحقیق اللہ نے ہمیں خبر دے دی ہے آپ کے بارے میں. یعنی کہ ویسے تو ہم نے پیچھے پڑھا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کو رد نہیں کرتے تھے، ہر ایک کی بات کو غور سے سنتے تھے، بلکہ ان کا یہ مذاق بھی اڑاتے تھے کہ آپ حزن ہیں، نعوذ باللہ، کہ آپ کانوں کے کچے ہیں، ہر ایک سے بات کر لیتے ہیں، ہر ایک کی بات قبول کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اب کہہ دیا اب نہیں ماننا ان کی بات کو. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور یہ کہ عنقریب اللہ جو ہے وہ دیکھے گا تمہارے عملوں کو اور اس کا رسول بھی. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا تھا، کئی منافقین کے نام بھی بتا دیے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ راستے میں منافقین نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اللہ نے بچا لیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور یہ ہے کہ دنیا میں اگر نہ بھی پتہ چلے، لیکن یہ ہے کہ اینڈ میں تمہیں کس کے پاس جانا ہے؟ جو کہ عالم ہے غیب اور شہادہ کا، یعنی کہ اللہ کے پاس جانا ہے جو کہ ہر چیز جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو بھی تم عمل کرتے تھے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، وہ عنقریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے پاس. اِذَا انقلبتم، جب تم واپس پلٹو گے، الیہم، ان کے پاس، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ وہ تم جو ہو ان سے اعراض برتو، ان کو اگنور کرو. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو اعراض برتو ان سے. اِنَّهُمْ رِجْسٌ، وہ گندگی ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ اسے بچائے، کیونکہ جو منافقین ہیں وہ اس کے دوزخ کے نچلے ترین اس میں ہوں گے، لیول میں ہوں گے. جزاء بما كانوا يكسبون، یہ اس وجہ سے کہ جو وہ کمائی کرتے تھے. یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ آپ سے ایکسکیوزز کریں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اور اگر آپ راضی بھی ہو جائیں ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو بے شک اللہ جو ہے وہ راضی نہیں ہوگا اس قوم سے جو کہ فاسق ہے، جو کہ لمٹس کو کراس کرتی ہے. کیونکہ بعض لوگ اپنی چرب زبانی سے ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ اگلے کو نہیں پتہ چلتا، اور یہ کہ وہ ان کی بات کو لے لیتا ہے کہ واقعی کوئی ایسی پرابلم آ گئی ہوگی، واقعی کچھ ایسا ہو گیا ہوگا، لیکن اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اور جو اعراب ہیں، بدو ہیں، جو ارد گرد کے ولیجز میں رہتے ہیں، وہ کفر میں زیادہ شدید ہیں اور نفاق میں بھی. کیونکہ گاؤں کے لوگ ذرا یہ ہے کہ جو بھی ہوتا ہے تھوڑے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، لیکن یہ کہ وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ محبت میں بھی بہت آگے ہوتے ہیں، پھر جب کسی سے نفرت کرتے ہیں، نفاق کرتے ہیں، تو اس میں بھی بہت زیادہ آتے ہیں. تو ایکسیپٹ فیو وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا، اور وہ زیادہ قریب ہیں اس لیے کہ وہ نفاق اور نفرت میں، کفر میں زیادہ قریب ہیں. کیوں؟ کیونکہ نہیں وہ یعلم، وہ نہیں جانتے، ان کے پاس نالج نہیں ہے. حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، ان لمٹس کو، ان حدود کو نہیں جانتے جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کی ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور بدوؤں میں سے ایسے ہیں کہ جو جب آپ ان سے صدقہ وغیرہ مانگتے ہیں، جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے جرمانہ لیا گیا ہے، ان کو تاوان دینا پڑ رہا ہے. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، تو وہ انتظار کرتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو ہے کوئی مصائب آ جائے، تمہارے اوپر کوئی پرابلمز آئیں، تو یہ مشن جو ہے نا ختم ہو جائے. یہ کیا کبھی ہم سے زکوٰۃ مانگتے ہیں، کبھی صدقات مانگتے ہیں، تو یہ کیا ہمیں ہر وقت دینا پڑتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے ہم سے تمہارے اوپر پرابلمز آ جائیں تاکہ یہ مشن تو ختم ہی ہو جائے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دو چیزیں منافق میں نہیں ہوتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ. یہ دو چیزیں جو ہے وہ منافق میں نہیں آ سکتی. تو آپ کے لیے یہ پرابلمز کا سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علیہم دائرۃ السوء،
کہ ان کے اوپر جو ہے گردش زمانہ آئے گی، وہ پرابلمس میں آئیں گے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، تو جب آپ ان سے لیتے ہیں یا وہ دیتے ہیں کچھ خرچ کرنے کے لیے، تو یہ ہے کہ اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس چیریٹی سے ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے، قریب ہو جائیں گے، اور ہمیں کیا ملے گا؟ وہ صلوات، اور ہمیں دعائیں ملیں گی۔ الرسول، ٹھیک ہے، صلوات الرسول، ہمیں رسول کی دعائیں ملیں گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے صدقہ لیتے تھے تو پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ اپنے لیے تو نہیں لیتے تھے، وہ لوگوں میں بانٹنے کے لیے اور اپنے مشن کے لیے لیتے تھے، تو وہ اس کو دعا بھی دیتے تھے۔ الا انہا قربۃ لہم، خبردار بے شک وہ قربت کا ذریعہ ہے ان کے لیے۔ سیدخلوہم اللہ، ان قریب اللہ داخل کرے گا، فی رحمتہ، ان کو اپنی رحمت میں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، جو کہ سب سے آگے جانے والے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، اور پہلے جو مسلمان تھے مہاجرین میں سے، والانصار، اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو فالو کیا احسان کے ساتھ، یعنی کہ شروع میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، وہ سارے، اور پھر انصار میں بھی جو شروع کے تھے، لیکن بعد میں جیسے آئے، جیسے خالد بن ولید اور بہت سے صحابہ بعد میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ محسنین میں سے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ مہاجرین، انصار، اور جنہوں نے ان کو فالو کیا احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وردو عنہ، اور وہ اللہ سے راضی، وعد لہم جنات تجری، اور ان کے لیے تیار کیا ہے وہ باغات جن کے نیچے کے بہتی ہیں، تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے، اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ صبح شام 3 دفعہ وہ والی دعا بھی پڑھا کرنا، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ، تو یہ بھی صبح شام کی دعاؤں میں اپنا ضرور پڑھا کریں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور ان میں سے جو ارد گرد میں رہتے ہیں عرابی، منافقون، وہ منافق ہیں، تو یہ جو ہے ان کے دل میں نفاق ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور جو شہر میں رہتے ہیں، مدینہ شہر میں، وہ بھی، ان میں بھی منافق موجود ہیں، تو ارد گرد بھی ہیں اور شہر میں بھی ہیں۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، لیکن اب یہ بات ہے کہ وہ اتنے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں، لا تعلمهم، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ اصل بات کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، پکے مسلمان ہیں یا منافق ہیں، اس قدر وہ ایکسپرٹ ہو چکے ہیں۔ نحن نعلمهم، ہم ان کو جانتے ہیں، سنعذبهم مرتين، تو ہم ان کو 2 بار جو ہے عذاب دیں گے، یعنی کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب ملے گا، پھر قبر میں بھی عذاب ملے گا، ثم يردون الى عذاب عظیم، اس کے بعد وہ بڑے عذاب کی طرف جائیں گے جو کہ دوزخ کا عذاب ہوگا، اللہ سے بچائے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا، وہ ان کے ملے جلے ان کے پاس اعمال ہیں، کچھ گناہ ہیں اور کچھ ان کے پاس اچھے اعمال بھی ہیں، وآخر سیئا، اور کچھ برائیاں ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان پہ مہربان ہو جائے گا، ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ غفور اور رحیم ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، تو لے لو ان کے مالوں میں سے صدقہ، تو طاہرہم، تاکہ وہ پاک ہو جائیں، وتزکیہم بہا، اور تم ان کو ان کا تزکیہ کرتے ہو اس کے ساتھ، کیونکہ کئی گناہ ہوتے ہیں، کئی چیزیں جو ہے وہ اس سے صدقے سے دھل جاتی ہیں اور گلٹ بھی دور ہو جاتا ہے۔ وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کرو، ان صلاتک، بے شک آپ کی دعا، سکن لہم، ان کے لیے سکون کا باعث ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، اور کیا نہیں انہوں نے جانا کہ بے شک اللہ جو ہے وہ قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے بندوں میں سے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور لیتا ہے صدقات کو، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحیم ہے۔ تو جو مخلص لوگ ہیں ان سے صدقات لے لیجئے۔
वक़ुल मालू, तो आप कह दीजिए कि अमल करो। फसयरल्लाहु अमलकुम, अल्लाह तुम्हारे अमलों को देखेगा। व रसूलुहु, और उसका रसूल भी। अच्छे काम करते जाओ, अपनी इस्लाह करो। और ये नहीं कि अब एक गलती होगी तो अब ये के काम करने रोक दो, अब ये कि फिर भी करते जाओ। वल मुमिनून, और मोमिन भी देखेंगे कि तुम लोगों ने अपनी इस्लाह कर ली है कि नहीं। वसतुरद्दूना इला आलिमिल गैबि व शहादा, और अनकरीब तुम पलटाए जाओगे उसकी तरफ, यानी अल्लाह की तरफ, जो कि जानने वाला है गैब का भी और शहादा का भी। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और फिर वो बता देगा कि तुम क्या अमल करते रहे थे। तुम्हारी इंटेंशंस और तुम्हारे इखलास सब अल्लाह देख रहा है, तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने अच्छा किया था कि बुरा किया था। व आखरून मुरजौना लिअम्रिल्लाह, और कुछ दूसरे हैं जो कि ढील दिए गए अल्लाह के फैसले के लिए। इम्मा युअज़्ज़िबुहुम व इम्मा यतूबु अलैहिम, कि वो उनको अजाब दे या फिर वो उनको माफ कर दे। वल्लाहु अलीमुन, और बेशक अल्लाह जो है वो जानने वाला है, हकीम और हिकमत वाला है। अब जो है ना मस्जिद ज़रार की बात आ रही है, ये इन्होंने बनाई थी मस्जिद कुबा के करीब ही थी। तो ये हालांकि जरूरत नहीं थी क्योंकि काफी थी मस्जिद कुबा, लेकिन ये मुनाफिकीन ने उनके साथ मिलके कुफार के साथ, और जैसे वो खास तौर पे एक ईसाई राहिब जो था अबू आमिर राहिब, उसके साथ मिलके इन्होंने प्लानिंग की थी कि वहां पे बैठ के हम अपनी मीटिंग्स करेंगे और आराम से तसल्ली से प्लान्स बनाया करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और मुसलमानों के खिलाफ। तो ये जो अबू आमिर खजरज का था, राहिब था, और ये बहुत हेट करता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इवन जब जंग उहुद हुई थी तो वहां पे उसने मैदान में जाके खूब गड्ढे खोदवाए थे कि लोग इसमें ना गिरे और ये लोग हार जाएं। और अभी तक हमें जो है ना 2 क्रिश्चियन स्कॉलर्स का खबर मिलती है। तो उसमें एक ये था जिसने, ये तो खराब वाला था, और ये जो था बहुत ज्यादा मुखालफत करता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और फिर इवेंचुअली ये सीरिया चला गया था और वहां से बैठ के भी इन लोगों के साथ इन टच रहता था कि किस तरह से जो है ना इस्लाम को नुकसान पहुंचाया जाए। और फिर ये एक सफर में रास्ते में ही मारा गया था। और पहले जो है हमें पता है कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो कजन थे वर्का बिन नौफल, उनका जिक्र होता है कि वो, लेकिन वो जो थे वो अच्छे वाले थे और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है उनका साथ देने का और उनके साथ जो थे ना उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो ही वॉज द गुड स्कॉलर। लेकिन ये जो था ये बहुत ज्यादा जो था खिलाफ था। तो इसने साथ उनके मुनाफिकीन के प्लान करके तो ये मस्जिद बनाने का प्लान किया था। वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन दिरारा, और वो लोग जिन्होंने बनाई मस्जिद दिरार। अब ये कि इन लोगों ने कह दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जब आप वापस आएंगे आप आके ना वहां पे एक नमाज पढ़ दें। तो ये क्योंकि उस वक्त जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं वापसी पे आके पढ़ूंगा इनको, ताकि फिर लोगों को ये हो जाएगा ना, यकीन हो जाएगा कि हाँ भी ये तो हमने अच्छी मस्जिद बनाई, अच्छी नीयत से बनाई है। लेकिन अल्लाह ताला ने तबूक से वापसी पे बता दिया कि आपने वहां नहीं जाना, कि ये जो उन्होंने मस्जिदन दिरारम व कुफ्रम व तफरीकम बैनल मुमिनीन, ये बनाई है कुफर के लिए और मोमिनीन के अंदर तफरीक करने के लिए, व इरसादा, और ये उनका एक्चुअली पनाहगाह है, एक मरकज बना लिया इन्होंने, लिमन हारब अल्लाह व रसूलहू, जो भी जंग करता है अल्लाह और उसके रसूल के साथ, मिन कबलू, उससे पहले, यानी कि अबू आमिर जो है वो भी इनके साथ जंग कर रहा था और वो सबको मिलाना चाह रहा था। वला यहलिफुन्ना, और उन्होंने कसमें खाई, वो जरूर कसमें खाएंगे, इन अरदना इल्लल हुस्ना, कि हमने इरादा किया है सिर्फ भलाई का। वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, और अल्लाह जो है वो गवाह है कि बेशक वो झूठे हैं। ला तकुम फीही अबदा, तुम कभी वहां खड़े नहीं होना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया क्या। लेकिन दूसरी तरफ लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, वो मस्जिद जिसकी बुनियाद जो है वो तकवा के ऊपर रखी गई है, मिन अव्वली यौम, पहले ही दिन से। मस्जिद कुबा की तरफ इशारा है कि वो जो है तकवा की बुनियाद पे उसकी बुनियाद रखी गई थी। अहक्कु अन तक़ूम फी, वो ज्यादा हकदार है कि आप उसमें खड़े हो। तो वो लोग बड़े खुश होते थे मस्जिद कुबा जो जाते थे, और ये भी अभी भी सुन्नत है कि आप जब जाओ तो मस्जिद कुबा जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तकवा पे रखी गई थी और वो पहले दिन से ही वो हक के ऊपर थी। अन तक़ूम फी, तो आप ये है कि वहां पे खड़े हों। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप वहां पे खड़े हों, आप वहां पे जाएं। फी ही रिजालू युहिब्बूना, उसमें रिजाल है, कुछ लोग हैं जो कि मोहब्बत करते हैं, अन यततहरु, कि वो पाकी इख्तियार करें। वल्लाहु युहिब्बुल मुतahhiरीन, अल्लाह मोहब्बत करता है पाक साफ रहने वालों को।
تو ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگ کیوں کا ذکر قرآن میں آ گیا کہ تم لوگ پاکی کو پسند کرتے ہو، تو تم لوگ کیا کرتے ہو؟ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ استنجا کے لیے مٹی کے ساتھ ساتھ پانی بھی یوز کرتے ہیں، کیونکہ باقی لوگ جو تھے وہ صرف مٹی کا ڈھیلا یوز کر لیتے تھے، تو یہ ساتھ پانی بھی یوز کرتے تھے۔ افمن اسسا بنیانہ علی تقوی من اللہ، تو بھلا وہ جس کی بنیاد رکھی گئی ہو تقوی پہ اللہ کی طرف سے، ورضوان اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، خیر وہ بہتر ہے، امن اسسا بنیانہ، یا یہ کہ جس کی بنیاد رکھی گئی ہو علی شفا جرف ہار، ایک ایسے کنارے پر جو کہ گھاٹی کے ساتھ ہے اور جو گرنے ہی والی ہے، وہ بلڈنگ جو گرنے ہی والی ہے وہ بہتر ہے یا کہ اسٹرانگ والی، فنہار ابھی، اور ایکچولی پھر وہ گر ہی گئی، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں۔ تو اس مسجد کو جلانے کا حکم دے دیا گیا اور خوب شعلے نکلے، اس میں سے خوب دھواں نکلا جب اس کو جلا دیا گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ لا یزالو، ہمیشہ، بنیانہم الذی، ان کی عمارت وہ جو بناؤ ریبتن فی قلوبہم، وہ جو انہوں نے بنائی تھی شک کا سبب بنتی رہے گی ان کے دلوں میں، تو ان کے دلوں میں وہ کھٹکتی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ ان کے دل پھٹ جائیں، یعنی کہ ان کی موت آ جائے۔ تو ہمیشہ ان کے ایک طرح سے نا آن دیئر فیس، ان کے جو ہے نا منہ کے اوپر وہ ماری گئی، تو یہ کہ اینڈ تک ان کے دل میں یہ لگا رہے گا، ان کا کریکٹر جو اسے شو ہوتا رہے گا اور وہ کھٹکتی رہے گی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، بہت ہی پیاری آیت آ رہی ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے نا ایک لیسن ہے مومنین کے لیے، ہم سب کو غور سے سننا ہے کہ بے شک اللہ نے خرید لیا من المؤمنین انفسہم واموالہم، ان کے نفسوں کو، ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو۔ تو اس میں ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے، لیکن کہ ہمیں خریدنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور اس میں انفسہم پہلے آیا، نفسوں کو، جان کو، اور اموال بعد میں آیا، کیونکہ کئی دفعہ انسان کے پاس مال نہیں ہوتا دینے کو، جان تو سب کے پاس ہے نا، ٹائم تو سب کے پاس ہے، ہر ایک کے پاس اپنا اپنا وقت ہے، سکلز ہیں، ٹیلنٹس ہیں، تو وہ تو ہے نا۔ تو اللہ نے کہا خرید لیا مومنین سے ان کے نفسوں کو اور ان کے مال کو، کس کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ اب اگر سوچیں تو ابھی ایک ایسی سچویشن ہے کہ کوئی آپ سے آ کے یہ کہے کہ یہ تم فون جو ہے نا یہ مجھے دے دو، یہ اگر 500 کا فون ہے تو مجھے تم 2000 میں دے دو، تو وہ کہ یہ تو بہت زیادہ تم مجھے قیمت دے رہے ہو، اور لیکن وہ کہے کہ اگلے سال میں پیمنٹ کروں گا، ابھی بس فون دے دو مجھے۔ تو پھر کوئی دوسرا آتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کا فون 500 کا ہے تو میں اس کے بدلے میں ابھی کے ابھی 600 دیتا ہوں، تو آپ مجھے یہ دو گے؟ یوزلی لوگ کیا کہیں گے؟ سوچیں گے اگلا سال کس نے دیکھا ہے، ابھی 600 لے لو، کچھ تو فائدہ ہو رہا ہے نا، تو وہ کر لیں گے۔ تو یہی حال ہے زیادہ تر لوگوں کا کہ وہ ابھی شارٹ ٹرم دیکھتے ہیں، وہ لانگ ٹرم نہیں دیکھتے، لیکن لانگ ٹرم جو ہے وہ صحابہ نے دیکھ لیا تھا۔ اب ان کے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے صحابہ کے لوگ ان کو کہتے تھے یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، سارے کے سارا گھر کا سامان اٹھا کے لے آتے ہو، سارا کچھ دے دیتے ہو، یہ تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جنت کے لیے کرتا ہوں میں۔ تو کہتے جنت دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی بھی نہیں، ایسا گھر خرید رہے ہیں جس کو دیکھا بھی نہیں، کسی نے دیکھا ہے جنت کو؟ تو یہ کہتے ہاں یہ جو میرے دوست ہے نا پروفٹ، انہوں نے تھوڑا سا دیکھا ہے، گلمس دیکھی ہوئی ہے اس کی معراج پہ۔ تو سبحان اللہ، ان کو تو جنت ایسے نظر آتی تھی کہ جیسے وہ جنت کو ظاہر سامنے سے دیکھ رہے ہیں، وہ تو اس جنت کے لیے ایسے اپنے مال قربان کرتے تھے، اپنی جان قربان کرتے تھے، اس پہ نکلتے تھے اللہ کے راستے میں کہ پتہ نہیں واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ ان کو لگتا تھا کہ جنت کو وہ بالکل انہوں نے پا لیا ہے، اس طرح سے اس کو دیکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی بننا ہے کہ ہم جنت کے لیے اپنی ساری جو چیزیں ہیں نا وہ قربان کریں۔ ابھی اللہ کا شکر احسان ہے کہ اتنی قربانیاں تو اللہ تعالیٰ مانگتے ہی نہیں ہم سے، ہم تو ایسے ٹائم پہ پیدا ہوئے اور ایسی جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے کہ بہت سیفٹی ہے یہاں پہ الحمدللہ۔ تو لیکن چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہیں، ہم سے وہ بھی نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بنا دے، تھوڑا سا اسٹرانگ بنا دے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ ہیں جو کہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون، پھر وہ مارتے ہیں، ویقتلون، اور مارے بھی جاتے ہیں، اور کئی دفعہ اپنی جان چلی جاتی ہے اور کئی دفعہ وہ غازی بن کے واپس آ جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، اور یہ وعدہ ہے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے، پورا سچا وعدہ ہے، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تینوں بکس میں آئے۔
तौरात में भी आया, इंजील में भी आया, कुरान में भी, तीनों बुक्स में आया है कि ये पक्का वादा है, इस सब के बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाहि, और कौन ज्यादा पूरा करने वाला है अपने वादे को अल्लाह के अलावा, अल्लाह के मुकाबले में। तो अल्लाह ने पक्का वादा किया है कि तुम्हें इसके बदले में जन्नत मिलेगी। फस्तबशिरू, बस तुम खुश हो जाओ, खुशियां मनाओ, कांग्रेचुलेशंस, बिबैइकुमुल्लज़ी, इस तजारत, इस सौदे के बदले में, या तुम भी, जो कि तुमने सौदा किया है उसके साथ। वज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और ये जो है बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये है कि खुश होना चाहिए और कामयाबी का जश्न मनाना चाहिए कि इतना अच्छा सौदा है कि दुनिया कितनी छोटी सी है और इसके बदले में इन्फिनिटी जन्नत मिल रही है, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। तो अल्लाह ताला हमें इस पे चलने वाला बना दे। इसके लिए कौन जाएगा, क्या खुसूसियात उन लोगों में जो इसको हासिल करेंगे। अत्ताइबून, वो तौबा करने वाले हैं। गुनाह तो सबसे होंगे, कोई भी परफेक्ट एंजल नहीं है, तो फौरन तौबा कर लेते हैं। तौबा का मतलब ये है कि हम वापस पलट के भी फिर उसको रिपीट नहीं करेंगे, फिर भी हो जाए फिर भी तौबा करते हैं, बार बार तौबा भी करते हैं। अल आबिदूना, इबादत करने वाले हैं, रमजान में खूब खूब इबादत करें। अल हामिदूना, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हैं, वो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, इस तरह की तस्बीह अपने जबान के ऊपर जो है ना हर वक्त करते रहे। असाइहूना, और सियाहत करने वाले हैं, या फिर इसका दूसरा मतलब किया गया है कि रोजेदार हैं। अर्राकिऊना, और रुकू करने वाले हैं। अस्साजिदूना, सजदा करने वाले हैं। अल-आमिरूना बिल मारूफ, और ये है कि नेकी का हुक्म देने वाले हैं। वन्नाहूना अनिल मुनकर, और ये है कि रोकने वाले हैं बुराई से। वल हाफिजूना लिहुदूदिल्लाह, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले। ये सारी इनकी खुसूसियात हैं कि वो अल्लाह की हलाल हराम का केयर करते हैं और अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाते। वबश्शिरिल मुमिनीन, और खुशखबरी दे दीजिए मोमिनों को। माँ काना लिनबी जी, और नहीं है नबी के लिए, वल्लज़ीना आमनु, और लोगों ईमान वालों के लिए, अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन, कि वो मुशरिकीन के लिए इस्तगफार करें। क्यों? वलौ कानू उली कुर्बा मिन बादी, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के साथ सबसे बड़ा शिर्क किया है, और वो जो है चाहे आपके करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। मिन बादी मा तबय्यना लहुम, जबकि उनके ऊपर जाहिर हो गया, अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, वो दोज़ख के साथी हैं। अब ये कि ये लोग पहले दुआएं करते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू तालिब के लिए बहुत दुआ करते थे। उनका जब आखिरी टाइम आया तो उन्होंने उनके पास जाके कहा कि चचा जान कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले। तो दो अबू जहल पास बैठा था और एक अब्दुल्ला बिन अबी उमैया, वो दोनों बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा, ए अबू तालिब, क्या अब्दुल मुत्तलिब के दीन से इनहराफ करोगे? तो उसी हालत में उनकी जान चली गई। तो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए भी दुआएं करते थे और बाकी लोग भी। तो इस तरह से अब हुक्म आ गया कि मुशरिकीन के लिए जो है, जो इसी हालत में फौत हो गए, उनके लिए आपने दुआ नहीं करनी। वमा काना इस्तिगफार इब्राहिम, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनका जो इस्तिगफार था ली अभी ही अपने फादर के लिए, इल्ला अम मौइदाति वादाहा इयाहु, कि वो उसने वादा किया था और उसने कहा था कि मैं इस्तिगफार करूंगा अपने रब से आपके लिए। उन्होंने जाते जाते ये वादा किया था। फलम्मा तबय्यना लहू, जब उनके ऊपर क्लियर हो गई ये बात, अन्नहु अदुव्वु लिल्लाहि, कि वो जो है वो पक्का दुश्मन है अल्लाह के लिए, तबर्रा मिन्हु, तो वो उससे बेजार हो गया। तो उन्होंने भी दुआ छोड़ दी। इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, बेशक इब्राहिम जो है वो बहुत ज्यादा दर्दमंद है, बहुत ज्यादा जो है वो अल्लाह के पास रुजू करने वाले हैं वापस बार बार, और बहुत हलीम तबीयत के थे, बहुत सॉफ्ट तबीयत के थे। तो फिर उन्होंने भी छोड़ दिया। अब तो इन लोगों को भी कह दिया कि अब छोड़ दो। वमा कान अल्लाहु लियुदिल्ला कौमम बअदा इज़ हदाहुम, अब ये लोग परेशान हो गए सहाबा के, हम तो दुआएं करते रहे तो अब हमें इसकी सजा तो नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, अल्लाह ताला नहीं उस कौम को भटकाएगा कि जिसको उसने हदायत दी। हत्ता युबय्यिना लहुम मा यत्तकून, यहाँ तक कि वो वाजे कर दे जिस चीज से उनको बचना है। यानी ये हुक्म तो अब आया ना, पहले आपने जो भी किया सो किया। अगर आप दुआएं मांगते थे तो इट्स ओके। इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, बेशक अल्लाह हर चीज का जानने वाला है, क्योंकि इन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, वो अल्लाह वो जात है जिसके लिए है सारी बादशाहत आसमानों की और जमीन की। तो अल्लाह ने जब भी हुक्म दिया उसको मानो, पहले की बातों को उसको इग्नोर कर दो।
یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر، کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. لقد، البتہ تحقیق، تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اور مہربان ہوا اللہ نبی پہ، مہاجروں پہ اور انصار پہ. الذین تبعوہ فی ساعت الاسرہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کہ پیروی کی اس کی ایک مشکل وقت میں. من بعد ما کاد یزیغ قلوب، اور اس کے بعد قریب تھا کہ ان کے دل جو ہے وہ کج ہو جاتے. فریق منہم، ان میں سے ایک روکے. ثم تاب علیہم، لیکن وہ ان پہ مہربان ہوا. یعنی کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ جانے سے ہچکچا رہے تھے جنگ تبوک پہ، دل میں ان کے وسوسے آ رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ اگر مخلص تھے وہ لوگ تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. انہ بہم رؤوف الرحیم، کیونکہ اللہ جو ہے وہ شفقت والا اور رحم والا ہے. اس کو